ناظرین، ایک اچھا استاد اپنے مضمون میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ طلباء کی نفسیات اور ان کے رویوں کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوتا ہے۔ اس لیے روحانی باپ ہونے کے ناطے استاد کا اپنے طلباء سے رویہ ہمیشہ دوستانہ اور ہمدردانہ ہوتا ہے، تبھی تعلیم کے ساتھ طلباء کے کردار اور شخصیت کی بہتر تشکیل ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ایک ایسی کہانی پیش کی گئی ہے جو ایک استاد کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور طلباء کے ساتھ مثبت رویہ رکھنے کا احساس دلاتی ہے۔ ناظرین، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کہانی صرف ایک استاد ہی نہیں، ہر سننے والے کی آنکھ کو ضرور اشک بار کرے گی۔ تو ناظرین، چلیے آج کی اس بہت ہی دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ مس ثانیہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پرائمری اسکول میں 5ویں کلاس کی ٹیچر تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ سچ نہیں کہتیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھیں۔ مس ثانیہ کی کلاس میں ایک ایسا بچہ بھی تھا جو مس ثانیہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس کا نام وسیم تھا۔ وسیم میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا۔ اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کے نشانات دور سے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ لیکچر کے دوران بھی وسیم کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس ثانیہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ وسیم جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس ثانیہ کو وسیم سے نفرت سی ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وسیم مس ثانیہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال وسیم کے نام سے منسوب کی جاتی تھی۔ بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس ثانیہ اس کی تذلیل کر کے شاید تسکین حاصل کرتی۔ وسیم نے البتہ کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مس ثانیہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے عاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا۔ مس ثانیہ کو اب وسیم سے شدید چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور پروگریس رپورٹ بنانے کا مرحلہ آیا تو مس ثانیہ نے وسیم کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماری۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھی۔ ہیڈ مسٹریس نے جب وسیم کی رپورٹ دیکھی تو مس ثانیہ کو اپنے آفس میں بلا لیا اور اس سے کہنے لگیں، مس ثانیہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے وسیم کے والدین تو بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ مس ثانیہ نے جواب دیا، میں معذرت خواہ ہوں میڈم، مگر وسیم ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں۔ مس ثانیہ نفرت انگیز لہجے میں یہ سب بول کر پرنسپل آفس سے نکل آئیں۔ ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ سے مس ثانیہ کے ڈیسک پر وسیم کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دیں۔ اگلے دن مس ثانیہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹس پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ وسیم کی رپورٹس ہیں۔ یہ سوچ کر کہ پچھلی کلاسوں میں بھی وسیم نے یہی گل کھلائے ہوں گے، مس ثانیہ نے کلاس 3 کی رپورٹ کھولی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے، مثلا یہ کہ وسیم جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں بھی وسیم نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مس ثانیہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی تو اس میں بھی لکھا تھا، وسیم نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے۔ وسیم کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔
وسیم کی ماں کو آخری اسٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے. گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے. وسیم کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی وسیم کی زندگی کی رمق بھی. اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. یہ رپورٹس پڑھ کر مس ثانیہ پر لرزہ طاری ہو گیا. کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی. آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے. اگلے دن جب مس ثانیہ کلاس میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لو یو آل دہرایا، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے وسیم کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھیں وہ کلاس میں بیٹھے کسی اور بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال وسیم پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح وسیم نے سر جھکا لیا. جب کچھ دیر تک مس ثانیہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے غیر یقینی سے سر اٹھا کر مس ثانیہ کی طرف دیکھا. خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے اور وہ مسکرا رہی تھیں. انہوں نے وسیم کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا. وسیم 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا. اس کے جواب دیتے ہی مس ثانیہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں بلکہ باقی سب بچوں سے بھی بجوائیں. پھر یہ تو روز کا معمول بن گیا. مس ثانیہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتی. ہر اچھی مثال وسیم سے منسوب کی جانے لگی. رفتہ رفتہ پرانا وسیم سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا. اب مس ثانیہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی. وہ ہر روز بلا نقص جواب دے کر سب کو متاثر کرتا اور نئے نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی کر دیتا. وسیم کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے ہوتے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور وسیم نے 5ویں جماعت میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی. الوداعی تقریب میں سب بچے مس ثانیہ کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے اور مس ثانیہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے. ان خوبصورتی سے پیک کیے ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بد سلیقہ طرز پر پیک کیا ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا. بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے. کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز وسیم لایا ہوگا. مس ثانیہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر وسیم کا تحفہ نکالا. کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے. مس ثانیہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا. بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور خود وسیم بھی. آخر وسیم سے رہا نہ گیا اور مس ثانیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس ثانیہ سے کہا، آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے. ناظرین، وقت پر لگا کر اڑنے لگا. دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے بھلا کہاں دیر لگتی ہے. مگر ہر سال کے اختتام پر مس ثانیہ کو وسیم کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا. پھر وسیم کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی. کئی سال مزید گزر گئے اور مس ثانیہ ریٹائر ہو گئیں. ایک دن مس ثانیہ کو اپنی ڈاک میں وسیم کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا. ایک اور بات کہ میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، فقط ڈاکٹر وسیم. ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا.
مس ثانیہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھیں. انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئیں. ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں. عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچیں تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھیں. انہیں لگا کہ تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواہ بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا. مگر وسیم تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے انہی کی آمد کا منتظر تھا. پھر تقریب میں موجود سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے اندر داخل ہوئیں، وسیم ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا. وسیم انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا. مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا: دوستو، آپ سب مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا. تو یہ میری ماں ہے. ناظرین، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچئے گا. اپنے آس پاس دیکھیے، وسیم جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں. انہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے. آداب وفا بھی سیکھو عشق کی بارگاہ میں تم، آداب وفا بھی سیکھو عشق کی بارگاہ میں تم، فقط یوں دل لگانے سے دلوں میں گھر نہیں ہوتے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں سنائی گئی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. تب تک اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. تب تک اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. تب تک اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.